آپ یہ دیکھیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے بہادری کے بارے میں سنتے ہیں، اور ظاہر ہے شیر خدا کا لقب ان کو دیا گیا ہے، لیکن جہاں پر بات اپنی آئی وہاں دشمن کو معاف کر دیا۔ اور ہم جتنی بھی ایسی چیزیں سنتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بہادری کا مطلب ہمارے ہاں آج کے دور میں مانا کیا جاتا ہے۔ محسن بھائی، ہمارے آج کے دور میں بہادری کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی کو دبا دیا، میں نے کسی کو ڈرا دیا، لوگ مجھ سے ڈریں، یا میں 10 کے بیچ میں جا کے لڑ لوں، اسے بہادری سمجھتے ہیں۔ اور پھر کئی دفعہ اسلام کی چیزوں پہ لوگ اس طرح کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن ہمارا اسلام تو بڑا ہی ایک خوبصورت مذہب ہے، ایک پیارا مذہب ہے۔ بالکل بالکل۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہادری کی جہاں پہ بات آتی ہے تو ظاہر ہے شیر خدا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ان کو لقب دیا ہے۔ محسن بھائی، بہادری کے حوالے سے ہمیں کچھ بیان کیجیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب آپ حضرت علی کی شان و عظمت کو دیکھتے ہیں، چلیے میں بہادری کی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ پہ جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جب جنگ پہ جا رہے ہیں تو سامنے ایک کاہنہ آ گئی۔ کاہنہ کہتے ہیں جو ستاروں کو یا جادوگرنی یا ستاروں کی پوجا کرنے والی، جس میں ایسٹرولوجر، تو ستاروں پہ ایمان رکھنے والی، اس نے کہا کہ آپ نہ جائیں کیونکہ آپ جنگ ہار جائیں گے، آپ کی ستارے بتا رہے ہیں آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ تو آپ نے مسکرایا اور مسکرا کر کہا ٹھیک ہے ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ آپ واپس لوٹے تو جنگ جیت چکے۔ جب جنگ جیت چکے تو واپس آئے اور کہا اس کاہنہ کو بلاؤ جس نے میرے بارے میں یہ بات کہی تھی۔ تو میں بتا رہا ہوں بہادر کے کہ عام انسان آج کل جو ہے عقیدہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ فلاں نے کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا، لوگ کہتے ہیں کہ ہائے اب تو یہ کام کرنا ہی نہیں۔ بالکل، عقیدے تو کمزور ہیں ایسے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ حضرت علی کی بہادری کی آپ نے بات کی، جب حضرت علی آئے واپس تو آپ نے فرمایا اس کاہنہ کو بلاؤ۔ تو ان کو دوبارہ جب بلایا گیا تو اس نے کہا آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کیا کہ ہم جنگ ہار جائیں گے؟ فرمایا ہاں، آپ کے ستارے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جنگ ہار جائیں گے۔ فرمایا بات سنیں، ہم جنگ جیت کر آئیں۔ اور پہلی بات کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ ستارے کے تابع نہیں ہوتا، ستارے مومن کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ بات جب انہوں نے کہی تو معلوم یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقرب و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ جنگ بدر کو آپ لے لیں کہ جنگ بدر میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اپنے شیروں کو کھڑا کیا تھا ان میں ایک نام میرے مولا علی کا تھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور ابھی ہم اس پہ اور بھی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم مفتی صاحب سے بات کر رہے تھے حضرت علی کی بہادری کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا کہ اس چیز کو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں کیونکہ بریک آ گیا تھا تو بیچ میں بات ادھوری رہ گئی تھی۔ محسن بھائی، میں چاہوں گا کہ اس چیز کو جو واقعہ آپ بتا رہے تھے اسے وہیں سے کنٹینیو۔ دیکھیں، میں عرض کر رہا تھا کہ چاہے کسی بھی غزوہ کو اٹھا کر دیکھیں تو رسول اللہ کی نگاہ میں جو پہلا نام آتا تھا وہ میرے پیارے آقا حضرت مولا علی کا آتا تھا، اور آپ ہمیشہ جو ہے دیکھتے تھے کہ بلکہ دعائیں دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان جنگ میں حضرت علی کو بھیجا کرتے تھے۔ اور پھر سب سے بڑا کہ میں نے جو آپ کے سامنے ایک بات کی کہ جو خیبر کا قلعہ تھا وہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا، تو رسول اللہ نے جو فرمایا نا کہ کل اللہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور رسول اور وہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا مقام تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس کو 40 بندے بھی اس خیبر کے قلعے کو اٹھا نہیں سکتے تھے، آپ نے ایک ہی بار میں اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ تو یہ آپ کی بہادری کا سب سے بڑا جذبہ تھا، سب سے بڑا۔ اور جسے حضرت نے فرمایا نا کہ آپ کبھی بھی جو نا اپنی ذات کے لیے نہیں لڑے، اللہ اس کے رسول کے لیے خاطر انہوں نے اپنی زندگی گزارا۔ اور ایک بات میں ابھی اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو بات کی نا کہ صحابہ کی نظروں میں آپ کا مقام مرتبہ کیا تھا، تو تھوڑا سا اگر آپ کی یاد تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے دونوں شہزادے، ان کا مقام مرتبہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ جب حضرت عمر فاروق خلافت کی مسند پر بیٹھ گئے تو امیر المومنین میں بن چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو یہ چھوٹے ہیں، ابھی بڑے نہیں ہوئے، لیکن جب بھی ملاقات ہوتی تو سلام میں پہلے حضرت عمر فاروق کرتے تھے، اور چھوٹے ہونے کے وجہ سے حالانکہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ آ رہے تھے ایک راستے سے، تو راستے میں ایک دیوار آ رہی تھی، تو حضرت امام حسن اور حسین نے دیکھا کہ آج یہ آ رہے ہیں، آج پہل ہم کریں گے، آج ان کو نہیں کرنے دیں گے، تو وہ تھوڑے سے چھپ گئے۔ تو جیسے دیوار کے قریب آئے تو حضرت امام میرے آقا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی کے بیٹے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو فوراً دونوں سامنے فرمایا کہ آپ نے ہمیں کیسے پہچانا؟
تو آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا تم سے علی کی خوشبو آتی ہے. اب ذرا غور کیجئے، جو علی کی خوشبو کو جانتے ہیں تو وہ علی کا جو محبت کتنا پیار ہوگا. تو یہ صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت. اور جو بات کہی نا کہ کوئی بھی فیصلہ ہوتا، بے شک بے شک. میرے آقا حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ ہر فیصلے میں حضرت علی کو رکھتے، فرماتے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو یہ مقام مرتبہ ہے میرے آقا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، جو صحابہ سے محبت کو قائم کرتا ہے.